کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جسے وہ خود ہی نہ اٹھا سکے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے سننے والے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ملحدین کی جانب سے خدا کے متعلق اٹھائے جانے والے 5 مشہور ترین سوالات پر مبنی ایک چھوٹے سے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے، اس میں ہم تیسرے سوال کو زیر بحث لائیں گے، اور وہ سوال یہ کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جسے وہ خود ہی نہ اٹھا سکے؟ اس کے ساتھ ہی آگے ان کی طرف سے یہ اعتراض بھی سامنے آتا ہے کہ اگر وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے یا بنا لیتا ہے تو پھر وہ اسے اٹھانے پر قادر نہیں، اور اگر وہ اسے اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ ایسا پتھر بنانے پر قادر نہیں کہ جسے وہ خود اٹھا نہ سکے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں خدا کا قادر مطلق نہ ہونا لازم آتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ قادر مطلق نہیں رہتا۔ تو کیا واقعی اسلام میں خدا کا یہ تصور کہ وہ قادر مطلق ہے غلط ہے یا غیر منطقی ہے؟ اگر آپ بھی ایسے شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں تو فوراً سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر ایسے موضوعات زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ خیر چلتے ہیں واپس سوال کی جانب۔ دیکھیں، دراصل یہ سوال جتنا چالاک اور عقلی سنائی دیتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ یہ سوال دراصل ایک لاجیکل فیلیسی پر مبنی ہے، جس میں الفاظ کو اس انداز سے استعمال کیا گیا ہے کہ سننے والا ذہنی الجھن میں مبتلا ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ایک فیلیسی ہے جسے کہتے ہیں سیلف کنٹرڈکشن فیلیسی۔ اس سوال میں دراصل کسی ہستی سے دو ایسے اعمال کی توقع کی جا رہی ہے کہ جو آپس میں متضاد ہیں۔ مثلاً مربع دائرہ بنانا، یعنی ایسا دائرہ جس کے 4 کونے ہوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جس شیپ کے 4 کونے ہوں اسے مربع کہتے ہیں، نہ کہ دائرہ۔ اس مثال میں ایک ہستی سے ایک دائرہ بنانے کی توقع کی گئی ہے، اور ساتھ میں شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ وہ دائرہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ دائرہ گول نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اسی چیز کی نفی بطور شرط ساتھ لگا دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح اس سوال میں بھی ایک قادر مطلق ہستی سے، یعنی ایک ایسی ہستی کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کسی مخصوص چیز پر قدرت نہ رکھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ذرا وہ خود سوچیں کہ ایک ایسی ہستی جو کہ قادر مطلق ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص چیز پر قدرت نہ رکھتی ہو؟ کیونکہ اگر وہ کسی خاص چیز پر قدرت نہیں رکھتی، اس کا مطلب وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ایک کنٹرڈکشن ہے، یعنی یہ سوال اپنی ذات ہی میں خود کو منسوخ کر دیتا ہے، بالکل اس دائرے والی مثال کی طرح۔ اس طرح کی تمام توقعات پر مبنی سوالات دراصل سیلف کنٹرڈکشن فیلیسی پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تک سوال میں موجود اس تضاد کو دور نہیں کیا جاتا تب تک اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سوال میں موجود اس تضاد کو دور کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ان دونوں متضاد جملوں کو علیحدہ کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ سوال 2 حصوں میں، یعنی 2 الگ سوالات میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس میں موجود وہ مغالطہ یعنی کہ وہ فیلیسی ہٹ جائے گی۔ تو یہ رہے وہ دونوں سوالات۔ پہلا سوال کہ کیا خدا پتھر بنا سکتا ہے خواہ وہ کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو؟ جس کا جواب ہے بے شک وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دوسرا سوال کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس پتھر کو اٹھا نہ سکے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پتھر کو اٹھا نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پتھر کو اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا خدا ہر قسم کا پتھر بنا سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ وہ اس پتھر کو بنانے پر بھی قادر ہے اور اسے اٹھانے پر بھی۔ یہ سوال دراصل اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ خواہ اس کا جواب ہاں میں دے دیا جائے یا نہ میں، دونوں صورتوں میں کسی بھی ایک چیز کا اقرار آٹومیٹکلی دوسری چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر پتھر بنانے کا اقرار کیا جائے تو آٹومیٹکلی اسے اٹھانے کی نفی ہو جائے گی، اور اگر اٹھانے کا اقرار کیا جائے تو پھر آٹومیٹکلی اس پتھر کو بنانے کی نفی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سوال کو 2 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ ایڈریس کر دیا، اور امید ہے کہ یہ جواب آپ لوگوں کے لیے تسلی بخش ثابت ہوا ہوگا۔ تو اسی پر اختتام کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کا۔ اگلی ویڈیو میں ہم مسئلہ تقدیر سے متعلق اٹھائے جانے والے سوال پر گفتگو کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو یا کسی بھی درجے میں آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع دیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ تو ملتے ہیں تقدیر کے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔